القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صلوات دیجیے خاندان فاطمہ. کل سے یہ مجلس اذان شروع ہوئی، اب سارا دن اور آج کا سارا دن مسلسل اب سبھی صاحبان معرفت اجر رسالت کی ادائیگی میں مشغول ہیں. میں نے سنا کہ اس مجلس عزا کو مسلسل برپا ہوئے 80 سال گزر گئے. آئیے مل کر اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 8,500 سالہ انسانی تاریخ اور 1400 سالہ اسلامی تاریخ کے وہ بطل جلیل اس عالم ہست و بود، اس عالم آب و گل، اس بزم گیتی اور اس کائنات کی وہ منفرد شخصیت ذات امیر المومنین کون ہے کہ آپ کی شہادت عظمیٰ کو 1400 سال گزر گئے، لیکن 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہر غیور، ہر شریف، با معرفت، با شرف، با شعور انسان کے دل میں علی بستے ہیں. یہ علی کون ہے؟ ذات امیر المومنین ایک لامتناہی شخصیت ہے، ایک ہمگیر، یونیورسل، لا زوال، لا فانی، لا آفاقی، ایسی شخصیت کہ جو اپنے اندر لا تعداد ڈائمنشنز اور جہات اور ابعاد اور پہلو رکھتی ہیں، لیکن وہ ایک اہم پہلو جسے آج کی مجلس میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا، تاریخ انسانی اور تاریخ اسلام میں علی امیر المومنین تنہا وہ ذات ہیں، یہ خصوصیت جو کسی اور کے لیے نہیں ہے. ماں سوائے امیر المومنین کے 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اور 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں کسی بھی انسان کے اتنے زیادہ دوست بھی نہیں ہیں اور کسی بھی انسان کے اتنے زیادہ دشمن بھی نہیں ہیں. جتنے دوست علی کے ہیں اور جتنے دشمن علی کے ہیں. دوست دوستی میں شدید ہے اور دشمن دشمنی میں بھی شدید ہیں. اور خود امیر المومنین نے اس حقیقت کو بیان کیا، فرمایا کہ اگر میرے دشمن کو ہفت اقلیم کی حکومت، جو کچھ خدا کے پاس ہے، وہ سب اٹھا کر دے دیا جائے کہ تو علی سے محبت کرنا شروع کر دے، وہ ہفت اقلیم کی حکومت کو ٹھکرا دے گا لیکن مجھ سے محبت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس دشمنی کا راز کیا ہے؟
اور اگر میں اپنے محب اور عاشق کو گرا کر اس کے سینے پہ سوار ہو جاؤں اور اپنی شمشیر اس کی گردن پہ رکھ دوں اور اس سے کہوں کہ مجھ سے اظہار براءت کرو ورنہ تلوار تمہاری گردن پہ چلا دوں گا، تو کہے گا علی اپنی جان دینا گوارا ہے، تجھ سے دشمنی گوارا نہیں۔ یہ علی امیر المومنین کون ہے کہ اللہ نے اس ذات کو تمام انسانوں کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، کفر اور شرک کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، طہارتوں اور نجاستوں کے درمیان قیامت تک کے لیے حد فاصل اور امتیازی نشان قرار دے دیا۔ کیوں علی کے دوست علی کی دوستی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں؟ کیوں علی کے دشمن علی کی دشمنی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں؟ میں آج اس مختصر اور محدود وقت میں صرف ایک زاویوں کو لے کے آگے چلوں گا اور تاریخ میں کچھ مثالیں دینے کے بعد علی کی اس لامحدود محبت اور عقیدت کا راز بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیا فلسفہ ہے، وہ کیا حکمت ہے، وہ کیا راز ہے۔ جو بات امیر المومنین نے ارشاد فرمائی آپ کی شہادت کے صرف 4 سال گزرنے کے بعد 44 ہجری میں جب امیر شام حج کے لیے مکہ آیا اور مکہ کے بعد مدینہ پہنچا تو خاتون کو بلایا جس کا نام سبیکہ تھا، بلایا۔ یہ خاتون پورے مدینہ میں عشق علی سے مشہور تھی، معروف تھی۔ بلایا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو علی سے بہت محبت کرتی ہے اور میں نے سنا ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے بہت زیادہ بغض اور دشمنی ہے۔ کہ تم نے صحیح سنا، ایسا ہی ہے۔ کہا کہ چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تمہاری کچھ حاجت ہے، ضرورت ہے تو بتاؤ۔ پہلے کچھ تفصیلی باتیں ہیں لیکن وقت کی کمی کے باعث میں گریز کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ کہا کہ کچھ نہیں چاہیے، بے نیاز ہوں، حاجت نہیں ہے۔ کہ میری خواہش ہے تم کچھ مانگو میں دوں۔ کہ اگر دینا چاہتے ہو تو 100 سرخ اونٹ دے دو مجھے۔ اب سرخ اونٹ کی قیمت کیا ہے؟ آج کی کسی اچھی کمپنی کی گاڑی آپ دیکھ لیجئے، یہ اونٹ کی ارزش ہے۔ کہ 100 سرخ اونٹ دے دو۔ کہا کہ اگر علی ہوتے تو وہ تمہیں 100 میں سے 1 اونٹ بھی نہ دیتے۔ کہا اے امیر شام، تو نے علی کو نہیں پہچانا اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی ہوتے تو مجھے 1 اونٹ بھی نہ دیتے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر علی ہوتے تو مجھے ان 100 اونٹوں میں سے کسی اونٹ کا 1 بال بھی نہ دیتے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ علی کا جو ذاتی مال ہے وہ سب عطا کر دیتے اور خود کے لیے کچھ نہیں رکھتے، اور جو تو دے رہا ہے یہ بیت المال ہے، اور علی بیت المال سے 1 ذرہ اٹھا کر دینے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے۔ 100 اونٹ دیے اور دینے کے بعد کیا کہا؟ جو جملہ امیر المومنین کا ہے اس کی تائید کے لیے اس خاتون کا مومنہ کا جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں۔ کہا کہ سنو، اگر علی ہوتے تو 1 بھی نہ دیتے، میں نے 100 اونٹ دیے، اب تو تمہارے دل میں میرے لیے کچھ جگہ بنی ہوگی اور علی کی محبت کچھ کم ہوئی ہوگی۔ کہا کہ یہ تو 100 اونٹ ہے، اگر تو ساری کائنات، 7 آسمان اور 7 زمینیں جو کہ تمہارے بس میں نہیں ہیں، اور اگر فرض کر لیا جائے اور تو مقدور ہو اور مجھے دے، تب بھی میں علی ابن ابی طالب کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ آخر کیوں؟ یہ 44 ہجری ہے اور 6 سال اور گزار دیجئے 50 ہجری میں جناب حجر ابن عدی،
یہ جناب حجر ابن علی اپنے قبیلے کی 6 شخصیتوں کے ساتھ، اور بیٹا بھی موجود ہے، اور جناب حجر ابن علی صحابی رسول سے مطالبہ کیا گیا کہ تو علی سے اظہار برات کر یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ کیا جواب دیا صحابی رسول نے؟ کہا اے امیر شام، اللہ نے حجر کو وہ زبان ہی نہیں دی جو علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کر سکے، کہ پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا، کہ قبول ہے، لیکن میری 2 خواہشیں ہیں مرنے سے پہلے۔ کیا خواہشیں ہیں اور کیا عجیب خواہشیں ہیں؟ کہ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے اس جوان بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو، مجھے بعد میں قتل کرو۔ یہ کیا عشق ہے جو جوان بیٹے کی موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھنا چاہ رہا ہے؟ سوائے عشق علی کے کسی اور جذبے میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اٹھے کا قبول ہے، جاؤ نماز پڑھو۔ حجر کھڑے ہوئے جائے نماز پہ، نماز پڑھی، اور نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور کہا پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی تیری نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنی جلدی آج پڑھ رہا ہوں، اور آج تیری نماز میں جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہیں علی کا دشمن یہ نہ سمجھے کہ علی کا شیعہ موت سے ڈر گیا۔ نماز مکمل کی، اٹھے، اور دشمن محو فکر ہے کہ یہ نماز کی مہلت مانگنا تو علی کے شیعوں کی پرانی عادت ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو نے جو انوکھی بات کی کہ تمہارے بیٹے کو تمہاری نگاہوں کے سامنے قتل کیا جائے، اس کا راز کیا ہے؟ سنیں کیا کہا جناب حجر نے، کہ اس لیے کہ میں اپنے بیٹے سے انتہائی محبت کرتا ہوں، اور بیٹے کی محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسے اپنی نگاہوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھوں۔ کہیں کیسی محبت ہے کہ تو بیٹے کو سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہ اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، اور اس محبت کا تقاضا ہے، اس لیے اپنے سامنے قتل کروا رہا ہوں کہ مبادا اگر میں اور میرے ساتھی اس کے سامنے قتل ہوئے اور ہمیں قتل ہوتے دیکھ کر یہ موت سے ڈر گیا اور گھبرا کر اس نے علی ابن ابی طالب سے اظہار برات کر لیا، تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا، اور مجھے اس کی محبت نے مجبور کیا۔ میں اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے چاہ رہا تھا، جانا چاہ رہا تھا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا بیٹا جنتی ہے، اور بیٹے کو جنتی بنا کے دنیا سے جانا چاہ رہا تھا۔ یہ حجر ابن عدی ہیں، یہ 10 سال کے بعد، اور امیر المومنین کی ٹھیک شہادت کے 20 سال کے بعد 60 ہجری میں جب دنیا علی کے فضائل کو بھولنا شروع ہوئی، علی کا ایک عاشق، مکتب علوی کا شاگرد، کون؟ میثم تمار، ایک مرتبہ فراز سلیب سے، سولی کی بلندی سے آواز بلند ہوئی، آؤ جو علی کے فضائل بھولنا شروع ہوئے ہو، آؤ جمع ہو تاکہ علی کا شیعہ تمہیں علی کے فضائل سنائے۔ میرے ایک ہندوستانی دوست نے اس منظر کشی کی ایک شعر کہا کہ ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، میثم اسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے، اور فراز دار سے کرسی پر بیٹھ کر، منبر پہ بیٹھ کے علی کے فضائل بیان کرنا آسان ہے، اور جب مسلسل خون کا ایک ایک قطرہ گر رہا تھا، وہ مسلسل خون کے آخری قطرے تک میثم تمار علی کی شہادت کے 20 سال گزرنے کے بعد علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور علی امیر المومنین کی شہادت کے ٹھیک 200 سال گزرنے کے بعد مکتب علی کا ایک اور عاشق جس کا نام ابن سکیت ہے، جو متوکل عباسی کے دونوں بیٹوں کا استاد تھا، ایک دن جب امتحان لیا، دونوں نے اچھے نمبر لیے، اب خوش ہے، دربار میں سب خواص، گورنر، اکابرین جمع ہیں، اور متوکل نے سوال کیا، اے ابن سکیت، جوش میں آ گیا اپنے بچوں کی محبت میں، کہا اے ابن سکیت بتا تمہاری نگاہ میں میرے یہ 2 بیٹے افضل ہیں یا علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسن و حسین زیادہ افضل ہیں؟
یہ سنا متوکل جیسے جلاد اور ظالم بادشاہ کے دربار میں ایک مرتبہ ابن سکیت کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا کہ متوکل تو کیسی بات کر رہا ہے؟ تو اپنے بیٹوں کا تقابل علی کے بیٹوں حسن و حسین سے کرنا ہے؟ میری نگاہ میں علی بجائے خود، علی کے بیٹے حسن و حسین بجائے خود، میں تو علی ابن ابی طالب کی ادنا غلام کمبر کو تجھ سے اور تمہارے بیٹوں سے 1000 گنا افضل سمجھتا ہوں۔ یہ ابن سکیت ہیں۔ اور پھر اب میں کیسے خلاصہ کروں، وقت کم ہے۔ 1400 سالوں میں جو برجستہ شخصیتیں عالم اسلام کی، کسی کو بھی اٹھا لیجیے، یہ خلیل بصری کے استاد ہیں، سیبویہ کے استاد ہیں جناب خلیل بصری۔ ان سے پوچھا گیا، میرے مکتب سے ان کا تعلق نہیں ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ اے خلیل بصری، آپ ہمیں علی ابن ابی طالب کو سے متعلق بتائیں کہ آپ علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ میں نے ساری کائنات کو علی ابن ابی طالب کا محتاج دیکھا ہے، اور علی ابن ابی طالب کو ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے۔ اور خلیل بن احمد سے جب کہا گیا کہ آپ ہمیں علی امیر المومنین سے متعلق کچھ بتائیے، کہ کیا بتاؤں؟ علی وہ مظلوم شخصیت ہے جس کے فضائل کو دوستوں نے بھی چھپایا، دشمنوں نے بھی چھپایا۔ دوستوں نے اپنی جان کے خوف سے چھپایا، دشمنوں نے بغض اور کینے کی وجہ سے چھپایا، ادھر بھی کتمان ادھر بھی کتمان۔ لیکن اس کے باوجود علی امیر المومنین کے فضائل نے مشرق و مغرب کو اور سارے عالم کو اپنے نور سے منور کر دیا ہے۔ یہ علی کون ہے؟ جب شیخ الرئیس بو علی سینا، پوری کائنات میں بو علی سینا وہ شخصیت اور وہ عالم ہے جن کا کوئی استاد نہیں تھا، ایک دن پڑھا استاد سے، لیکن جیسی استاد پڑھانے کے لیے آئے، انہوں نے خود استاد پر الٹا سوال کر دیا۔ بو علی سینا نے کہا کہ استاد یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات سے پہلے، کائنات کو خلق کرنے سے پہلے، زمین و آسمان اور انسانوں کو بنانے سے پہلے کار الہی کیا تھا؟ کار خداوندی کیا تھا؟ پروردگار کیا کرتا تھا؟ یہاں پر استاد نے سر پیٹنا شروع کر دیا کہ شاگرد استاد سے آگے بڑھ گیا۔ وہ سوال جو آج تک میرے ذہن میں نہیں آیا، وہ اس چھوٹے سے بچے کے ذہن میں آ گیا کہ تخلیق کائنات سے پہلے جب کوئی کام ہی نہیں تھا تو خدا کرتا کیا تھا؟ عرض کروں خدا کیا کرتا تھا؟ تخلیق انسان سے پہلے، تخلیق کائنات سے پہلے جب خدا تھا اور محمد و آل محمد تھے، یہ 14 خدا کی تسبیح کرتے تھے اور خدا ان 14 پر درود بھیجتا تھا۔ اس بو علی سینا سے پوچھا کہ جس نے ساری زندگی میں صرف ایک دن استاد کے سامنے بیٹھے، اور پھر جس ہستی کا کوئی استاد نہیں ہے، جن کی کتابیں آج مشرق و مغرب میں پڑھائی جا رہی ہیں، منطق ہے، فلسفہ ہے، طب ہے، حکمت ہے، یہ بو علی سینا جن کا انتقال آج سے 1000 سال پہلے ہوا، جب ان سے کہا گیا کہ اے بو علی سینا، آپ ہمیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ بتائیے، کہ میں تمہیں علی ابن ابی طالب سے متعلق کیا بتاؤں؟ کہ علی کی حیثیت اس ساری کائنات اور کائنات کے تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو محسوسات کے درمیان معقول کی ہوتی ہے، اور جو معقولات کے درمیان مشہود کی ہوتی ہے، اور جو سال کے بقیہ شب و روز کے درمیان لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی لیلۃ القدر میں جاگے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، اگر کوئی لیلۃ القدر میں نہ جاگے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، اگر کوئی لیلۃ القدر قرآن کو اپنے سر پہ رکھ کر عبادت کرے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے، اگر نہ کرے سو کے گزار دے وہ تب بھی لیلۃ القدر ہے۔ علی بھی ایسے ہیں، اگر کوئی علی کو مانے وہ تب بھی علی ہے، اگر ساری کائنات علی کا انکار کر دے وہ تب بھی علی ہے۔ پھر جو آخری تشبیہ دی، کتنی وزنی بات کی، یہ پہاڑوں کے درمیان گھرے ہوئے آپ بیٹھے ہیں اس مقام پر، ان پہاڑوں کا سارا وزن ایک طرف، اور جو اب جملہ کا شیخ الرئیس بو علی سینا نے کیا کہا؟ کون ہے علی؟ وہ علی جس کی مثال
اس پوری کائنات میں نبیوں کے درمیان، اصحاب کے درمیان اور تمام انسانوں کے درمیان وہی ہے جو قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات کی ہے۔ الف لام میم، الف لام را، کاف یا ہا عین صاد، یہ حروف مقطعات جو قرآن حکیم کی 29 سورتوں کے شروع میں ہے کہ علی کی مثال حروف مقطعات کی سی ہے۔ کوئی ہے مفسر، کوئی علوم قرآن کا ماہر؟ ان 1400 سالوں میں کسی نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کاف یا حاسین کا مطلب کیا ہے، الف لام میم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مفسر، کوئی عالم، فقیہ، مجتہد، دانشور کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے حروف مقطعات کا مطلب پتا ہے کہ علی کی مثال قرآن میں حروف مقطعات کی جیسی ہے۔ کوئی بھی حروف مقطعات کا انکار نہیں کر سکتا اور کوئی ان کی حقیقت بھی نہیں جانتا کہ اسی طرح دنیا علی کا انکار بھی نہیں کر سکتی، لیکن کوئی دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ علی کا عارف ہے، علی کو یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ یہ خلیل جبران ہے، خلیل جبران اپنے زمانے کا فلسفی، سوشیالوجی کا ماہر، دانشور، جامع شناس، فلسفی، تاریخ نویس، جن کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، مسیحی ہیں۔ دنیا کا یہ مفکر علی سے متعلق لکھتے لکھتے ایک فریاد کرتا ہے کہ ایک کائنات کیا ہو جاتا اگر تو ایک مرتبہ پھر سے اپنی توانائیوں کو جمع کر کے ایک نقطے پہ سمیٹ کر اس کائنات کو پھر ایک مرتبہ علی جیسا انسان دے دیتی۔ یہ علی کون ہے کہ انسان ترس رہا ہے کہ اس علی کو دیکھ سکے؟ اور یہی ایک عیسائی مفکر جارج جرداق ایک عظیم کتاب لکھی 5 جلدوں پر مشتمل، جس کا نام ہے صوت العدالت الانسانیہ، علی کے فضائل بیان کیے۔ اور خود جب جارج جرداق پر اعتراض ہوا، جارج جرداق تو مسلمان نہیں ہے، تو شیعہ نہیں ہے، عیسائی ہے، تجھے تو چاہیے تھا کہ تو جناب عیسیٰ کی شان میں کتاب لکھتا یا مریم کی شان میں کتاب لکھتا یا عیسیٰ کے حواریوں کی شان میں کتاب لکھتا۔ یہ تجھے کیا ہوا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کے وصی کی شان میں اتنی ضخیم کتاب کو تالیف کر دیا؟ تو اپنی کتاب کے شروع میں دوسرے ایڈیشن میں کیا جواب دیا جارج جرداق نے؟ کہا میرا کوئی جرم نہیں، میرا کوئی قصور نہیں، میرا جرم فقط ایک ہے کہ میں عاشق ہوں فضیلت کا۔ میں نے چاہا اپنی زندگی میں ایک ایسی کتاب لکھ کے چلا جاؤں جس میں دنیا کی تمام شرافتوں کو، دنیا کی تمام عزتوں کو، دنیا کی تمام فضیلتوں کو، دنیا کے تمام کمالات کو ایک نقطے پر ایک کتاب میں جمع کر دوں۔ تو جب میں ان سارے فضائل کی تلاش میں نکلا تو یہ سارے کے سارے فضائل مجھے علی امیر المومنین کے وجود میں نظر آ گئے۔ یہ علی کون ہے؟ 1400 سالوں میں ہر انسان کو اس علی نے اپنی طرف متوجہ کر کے رکھا ہے۔ یہ علی کون ہے کہ علی کے دوست علی کی دوستی میں شدید ہیں، علی کے دشمن علی کی دشمنی میں شدید ہیں۔ کیوں پروردگار نے علی کو کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ کیوں پروردگار نے علی کو طہارتوں اور نجاستوں کے درمیان حد فاصل قرار دے دیا؟ کیوں پروردگار علی ابن ابی طالب سے متعلق فرماتے کہ اگر دنیا علی کی محبت پر جمع ہو جاتی اللہ کبھی بھی جہنم کو خلق نہ فرماتا؟ کیوں رسول فرمانے کہ حب علی جاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے؟ کیوں پروردگار نے تمام نبیوں کو چھوڑ کر علی ابن ابی طالب کو جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا قرار دے دیا؟ یہ علی کون ہے کہ جس کے ہاتھ کا لکھا ہوا اجازت نامہ انسان کے لیے پل صراط سے گزرنے کی سند بن جاتا ہے؟ دنیا میں بھی آخرت میں بھی جس نقطے پہ نگاہ جاتی ہے علی نظر آتا ہے۔ یہ علی کون ہے؟ کیوں علی ابن ابی طالب سے متعلق پروردگار مسلسل قرآن میں اس طرح سے گفتگو، اب وقت نہیں بچا کہ میں عرض کروں اور مثالیں دوں، کیوں ذات امیر المومنین کو پروردگار نے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان قرار دے دیا؟ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ جتنا بھی وقت بچا ہے میں کوشش کروں گا اس محدود وقت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کر سکوں۔
میری اب تک کی ساری گفتگو تمہید تھی تاکہ وہ سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھانے میں کامیاب ہو سکوں. یہ علی کون ہے؟ کیوں علی کے دشمن علی کی دشمنی میں شدید ہے؟ کیوں علی کے دوست علی کی دوستی میں شدید ہیں؟ کیوں پیغمبر گرامی اسلام فرماتے تھے جنگ خیبر کے بعد صحابہ سے فرماتے تھے، ہر چند دن گزرنے کے بعد تاکید کرتے تھے، اے میرے صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا کرو اور جا کر اس گلی کے کسی کونے میں کھڑے ہو جایا کرو جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہو رہا ہو، اور جب علی سامنے آئے تو اپنے بچے کو علی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کرو، اتحب ھذا الفتى اتحب ھذا الفتى اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس آنے والے جوان سے محبت ہے؟ پیغمبر کسے کہہ رہے؟ صحابہ سے. جہاں سے علی گزرے وہاں راستے میں گلیوں کے درمیان اپنے بچوں کو لے کے کھڑے ہو جایا کرو، اور جب علی قریب آئیں بچے سے پوچھو اتحب ھذا الفتى، اے بچے کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر تمہارا بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جا کے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر کہے ہاں نہیں ہے تو پھر گھر جا کر اس کی ماں کو طلاق دے دو. یہ علی کون ہے؟ یہ علی کون ہے؟ آئیے اس علی کی زندگی کے آئیے ان چند لفظوں میں علی کی زندگی کے آغاز کو سمجھیں اور علی کی زندگی کے انجام کو سمجھیں. میں چند جملوں میں علی ابن ابی طالب کی 63 سالہ حیات طیبہ کا خلاصہ کر کے نتیجہ دینے لگا ہوں. آغاز کیا ہے؟ اب ایک طرف قدیسہ ہیں، بطول ہیں، معظمہ ہیں، معصومہ ہیں. کون؟ مریم، جن کا ذکر قرآن نے کیا. یہ مریم قدیسہ کتنے سال بیت المقدس میں رہی؟ سالہ سال اللہ کے گھر میں رہی. اور قرآن فرما رہا ہے جناب مریم کے خالو جو ان کے کفیل تھے جن کا نام زکریا ہے، جو خود نبی ہیں، قرآن فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زکریا. یہ زکریا ہیں جنہوں نے جناب مریم کی کفالت کی. اور جب بھی یہ مسجد کا دروازہ کھولتے بیت المقدس کا، اندر داخل ہوتے، محراب عبادت میں ہجوم ہوتا تھا چیزوں کا، رزق کا، کھانے پینے کی چیزیں. کلما دخل زکریا علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. دیکھتے کہ ایک ہجوم ہے چیزوں کا، پوچھتے قال یا مریم انا لک ھذا، یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، اے زکریا یہ سب میرے پروردگار کی طرف سے آتا ہے. قرآن فرمانے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، ان چند سالوں میں جب بھی زکریا داخل ہوتے محراب عبادت میں، مصلی مریم کے پاس مختلف انواع کی نعمتوں کی بوچھاڑ ہوتی، سوال کرتے اور مریم جواب دیتی. یہ مریم جو لگ بھگ 17 سال بیت المقدس میں رہی اور 17 سال پہ ہم سمجھ رہے ہیں علی کون ہے. جنت سے اس مریم کے لیے کھانا آتا رہا اور جناب زکریا آپ سے دعا کی التماس کرتے تھے. کتنی معظمہ ہے، کتنی عظیم خاتون ہے جس کے لیے پروردگار جنت سے کھانا بھیج رہا ہے. یہی مریم جب جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، پروردگار نے کیا فرمایا؟ کہا مریم اب یہاں سے چلے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ مقام عبادت ہے. غور فرمائیے گا تاکہ میں اس سوال کا جواب دے سکوں کہ کیوں علی کی شخصیت لازوال ہے. جتنا علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ان 1400 سالوں میں، کسی اور شخصیت کو مسخ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. لیکن اتنی تمام دشمنیوں، چالوں، حربوں، سازشوں کے باوجود آج بھی ہر شریف اور باشعور انسان کے دل میں علی بستا ہے. اس علی کے عشق اور علی کی محبت کا راز کیا ہے؟ پروردگار نے فرمایا مریم اب یہاں سے چلیں. کہ پروردگار اتنے سالوں سے تمہارے گھر میں رہ رہی ہوں، آج کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ مقام عبادت ہے اور اب آپ کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہونے والی ہے. ادھر مریم کو پروردگار بھیج رہا ہے، ادھر جب علی امیر المومنین کے میلاد کا وقت قریب پہنچا، فاطمہ بنت اسد کہاں رہتی ہے؟ گھر. مریم اللہ کے گھر میں رہتی تھی، خدا اپنے گھر سے بھیج رہا ہے. فاطمہ بنت اسد
ابو طالب عمران کے گھر میں رہتی تھی، اللہ وہاں سے اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ ادھر جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی اور اب جناب مریم نے نقاہت محسوس کی، ناتوانی محسوس کی، کمزوری محسوس کی، اور خدا سے کہا پروردگار میرے کھانے کے لیے کچھ بھیجیں، بھوکی ہوں، پیاسی ہوں، ناتوانی کا شکار ہوں۔ پروردگار نے کیا فرمایا؟ حُزِّ إِلَيْكِ بِجِزْعِ النَّخْلَةِ، مریم کھانا چاہیے، پینا چاہیے، اٹھو، وہ جو تمہارے قریب کھجور کا درخت ہے اس کے تنے کو ہاتھ مارو، ہاتھ مارو، تازہ کھجوریں گریں گی، اٹھا کر کھا لینا۔ حُزِّ إِلَيْكِ بھی قرآن فرما رہا ہے بِجِزْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جاؤ ہاتھ مارو، کھجوریں گریں گی، اٹھا کے کھا لینا۔ حیرت سے مریم نے سوال کیا پروردگار 17 سال بن مانگے میرے لیے جنت سے کھانا آتا رہا، آج پہلی مرتبہ جبکہ میں ناتوان ہوں، کمزور ہوں، مجھے کھانے کی طلب ہے، حاجت ہے، ضرورت ہے، اور آج مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں خود اٹھوں، ہاتھ ماروں، کھجوریں گرے، اٹھا کے کھاؤں۔ خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے مریم کل تک یہی وہ راز ہے، علی کی زندگی کا راز، علی کے سرمدی ہونے کا راز، علی کے لازوال ہونے کا راز۔ فرمایا اے مریم، اے مریم کل تک تمہارے دل میں صرف میری محبت تھی، اس لیے تمہارے لیے کھانا بھیجتا رہا، اور آج تمہارے دل میں میرے غیر کی محبت آ چکی ہے، اس لیے خود اٹھو اور اٹھ کر اپنے کھانے کا اہتمام کرو۔ یہ قرآن ہے۔ یہ مریم 17 سال جن کے لیے کھانا آتا رہا، آج جب خود مانگا خدا نے فرمایا اٹھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں میرے خیر کی محبت آ چکی ہے، اور وہ علی ہیں، اور وہ مادر علی ہیں، فاطمہ بنت اسد۔ تمام مورخین نے لکھا، اجماع ہے، تواتر ہے، علی کی ولادت جوف کعبہ میں آئی۔ کتنے دن رکی فاطمہ بنت اسد؟ 3 دن۔ 13 کو ولادت ہوئی، 16 کو باہر تشریف لائی، اور جب پوچھا کہ کیا کھایا 3 دنوں میں، جب دروازہ بند تھا اور دیوار جڑ چکی تھی، کیا جواب دیا کہ پروردگار جنت سے میرے لیے کھانا بھیجتا رہا۔ کیوں؟ کیا راز ہے؟ کیا سبب ہے؟ یہی سبب ہے، علی کی محبت خدا کی محبت ہے۔ کیوں علی کی محبت خدا کی محبت ہے؟ یہ علی کے سرمدی ہونے کا راز ہے، یہ علی کے ابدی ہونے کا راز ہے، یہ علی ابن ابی طالب کے لازوال، لافانی اور آفاقی ہونے کا راز ہے۔ دنیا جتنی مخالفت کرے علی کا عشق اور بڑھے گا۔ کیوں بڑھے گا؟ اس لیے کہ علی کی محبت خدا کی محبت ہے۔ کیوں علی کی محبت خدا کی محبت ہے؟ وہ پروردگار جو فرما رہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف کس لیے خلق کیا؟ کس کی عبادت کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو جس ہستی نے عبادت کا تعارف کروایا، جب ختمی مرتبہ سے پوچھا گیا اے مصطفیٰ ہمیں بتائیں یہ عبادت کیا ہے، فرمایا سنو، عبادت کرنا چاہتے ہو، حب علی، عجیب ہے، حب علی عبادت، علی سے محبت کرو، یہ خدا کی عبادت ہے۔ پھر فرمایا ذکر علی عبادت، پھر فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی سے محبت کرو، خدا کی عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرو، خدا کی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کی طرف دیکھو، خدا کی عبادت ہے۔ یا رسول اللہ، میں دست ادب جوڑ کر گکھڑ اور اطراف کے ان تمام مومنین کی معیت میں اور ان کی نمائندگی میں روح مصطفی سے سوال کرتا ہوں، یا رسول خدا کیا ربط ہے ان دو باتوں میں کہ محبت علی کی، عبادت خدا کی، زیارت علی کی، عبادت خدا کی، ذکر علی کا، عبادت خدا کی؟ تو ختمی مرتبہ جواب دیں گے کہ اٹھو اور علی ابن ابی طالب کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ جب علی دنیا میں آئے اللہ کے گھر میں تشریف لائے، اور جب علی دنیا سے گئے تب بھی اللہ کے گھر سے تشریف لے گئے۔ علی کی زندگی کا آغاز سجدہ، علی کی زندگی کا انجام سجدہ،
علی کی زندگی ایک سجدے سے شروع ہوئی، دوسرے سجدے پہ ختم ہو گئی۔ ان دو سجدوں کے درمیان، ان 63 سالوں کے اندر علی ابن ابی طالب کی زندگی کے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی علی نے کبھی کسی انسان کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ یہ علی ہے۔ بس میں اب ختم کر رہا ہوں۔ علی کا گل نہیں جس چیز کے باغ میں، جنت کی خوشبو آ نہیں سکتی اس کے دماغ میں۔ مگر کیا پوچھتے ہو فقیر سے جناب، کیا منکر علیوں سے بے دین جان دو، کوئی ایمان علی۔ کیا ربط ہے وہ، کیا راز ہے؟ علی کی محبت خدا کی محبت ہے، علی کا ذکر خدا کی عبادت ہے، علی کے چہرے کی زیارت یہ بھی عبادت خدا ہے۔ کیوں؟ ذکر علی کا کرو گے ذہن خدا کی طرف جائے گا، زیارت علی کی کرو گے ذہن خدا کی طرف جائے گا، محبت علی کی طرف کرو گے، علی کی کرو گے توجہ خدا کی طرف جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے شاید کوئی بھی انسان علی کی زندگی کے اس راز کو عیاں نہ کر سکتا، اس لیے علی نے خود بتایا، فرمایا سنو، ما للہ آیت اکبر منی، پوری کائنات میں اللہ کی مجھ سے بڑی نشانی وجود نہیں رکھتی۔ انا آیت اللہ العظمی، میں ہوں آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبری، میں ہوں آیت اللہ الکبری۔ اور مجھے معاف کرنا، شب معراج خدا نے اپنی زیارت کے لیے مصطفیٰ کو معراج پہ نہیں بلایا۔ قرآن کھولو خدا کیا فرماتا ہے، تاکہ الراہ آیت الکبری، تاکہ میں تمہیں اپنی سب سے بڑی نشانی دکھاؤں۔ آیت نشانی، آیت یعنی آئینہ۔ آئینہ دیکھا ہے، آئینہ بس ختم کر دیا۔ آئینہ دیکھا ہے؟ آج آئینہ دیکھا ہے؟ آنے سے پہلے دیکھا ہوگا۔ دست ادب جوڑ کے عرض کروں کہ نہیں، آئینہ نہیں دیکھا۔ آج آپ میں سے کسی نے آئینہ نہیں دیکھا، اور آپ کہ نہیں بھائی ہم نے تو دیکھا ہے۔ آنے سے پہلے انسان جب گھر سے نکلنا چاہتا ہے، خصوصاً یہ جو جوان بیٹھے ہیں، سجتے ہیں، سنورتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کے۔ آیت یعنی آئینہ، اور علی فرما رہے انا آیت اللہ العظمی، میں ہوں آئینہ پروردگار۔ آئینہ کیا مطلب؟ کیا آپ نے آئینہ دیکھا؟ نہیں، آپ معاف کیجئے، آپ میں سے کسی نے آج آئینہ نہیں دیکھا۔ آئینہ کب دیکھتے ہیں؟ جس دن آئینہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، یا جس دن آپ آئینے کی صفائی کرتے ہیں۔ آج آپ آئینہ دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے تھے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ آئینہ اسے کہتے ہیں جو اپنا آپ نہ دکھائے، اپنے اندر کسی اور کو دکھائے۔ علی فرما رہے ہیں میں آئینہ پروردگار ہوں، یعنی علی نے ان 63 سالوں کے کسی ایک لمحے میں بھی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ جب بھی بلایا خدا کی طرف بلایا۔ جنگ خیبر انسان حیران ہو جاتا ہے، یہ جوان جو بڑی تعداد میں میرے سامنے بیٹھے ہیں بہت شوق سے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کرکٹ کھلا میدان کہیں مل جائے تو 3 ڈنڈے گاڑ کے سامنے ایک بلے باز کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسری ٹیم سے ایک بالر وہ ہاتھ میں گیند لیتا ہے، اور پھر بڑی مہارت سے گیند کو گھماتے ہوئے گیند پھینکتا ہے۔ کیوں پھینکتا ہے جی؟ کسی ایک کو مار دیں، تینوں کو مار دیجیے جیسے آپ کی خوشی۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک گر جائے، لگ جائے، گیند لگ جائے، تو اب وہ جو بلے باز ہے یہ آؤٹ ہو جائے گا۔ آؤٹ مطلب اب یہ میدان سے نکل جائے گا، اس کی جگہ نیا کھلاڑی آ جائے گا۔ اگر آپ کا کسی مد مقابل کے ساتھ، جیسے ہمسایہ ملک کے ساتھ آپ کا میچ ہو، اور اگر آپ اسٹیڈیم میں نہ جا سکیں تو ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے حتیٰ بزرگ جنہیں کرکٹ کوئی شوق نہیں ہوتا وہ بھی بیٹھ جاتے اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے ہیں، کلیپنگ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ملک سے کوئی بلے باز، کوئی بالر اتنی مہارت سے گیند پھینکے کہ اس کی گیند کسی وکٹ کو اکھاڑنے میں کامیاب ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے میدان میں، چکر لگاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔
اور یہ بالر جس نے وکٹ اکھاڑی ہے اور سامنے والے کھلاڑی کو میدان سے نکالا ہے، یہ بار بار فضا میں اپنے بازو لہراتا ہے، مسل دکھاتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کیا کیا تم نے، کیوں دنیا والوں کو اپنے مسل دکھا رہے ہو؟ کیا کیا؟ ایک وکٹ اکھاڑ لی، ایک ڈنڈا گرایا اور دنیا والوں کو اپنے مسل دکھا رہے ہو۔ یہ ہم ہیں، ہمارے سماجی اور معاشرتی رویے ہیں کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے تو وہ دنیا والوں کو اپنے مسل دکھاتا ہے۔ اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 پہلوان مل کے کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، اس دروازے کو ایک جنبش دست سے جب علی نے فضاؤں میں اچھال دیا تو اچھالنے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی۔ یہ علی ہے، یہ علی کی محبت کا راز ہے، یہ علی کی لامحدود محبت کا راز ہے، یہ علی کے عشق کا راز ہے۔ اس لیے امام اہل سنت، بس آخری جملہ عرض کروں، ابن ابی الحدید معتزلی عجیب جملہ لکھا، اہل سنت عالم ہے لیکن نہج البلاغہ کی شرح لکھی، جس طرح سے صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی اہل سنت عالم ہے، نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے، جس طرح سے ڈاکٹر سید محمد عبدو مصر کے اہل سنت عالم ہے، نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ اس طرح سے ایک سنی عالم جن کا بہت نام ہے، ابن ابی الحدید معتزلی، پہلے خطبے کی شرح لکھنے کے بعد احساس ہوا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں تھا، میں نے بڑا کام شروع کر دیا، تو اعتراف کیا اپنے عجز کا، ناتوانی کا، اپنی جہالت کا، کم مائگی کا احساس کیا۔ کہا کہ اس کائنات میں فضیلتوں کے میدان ہیں، کمالات کے میدان ہیں، جیسے سخاوت، شجاعت، علم، معرفت، جود، عطا، صبر، جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان سب کے میدان ہیں۔ کہا کہ ان تمام میدانوں میں سنیے گا امام اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی نے کیا کہا، اور اسی میں بات ختم کر رہا ہوں۔ کہا کہ ان تمام میدانوں میں وجود مبارک امیر المومنین سب سے اول، سب سے آگے، سب سے پہلے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور ان میدانوں میں نہ ہو۔ علی سب سے پہلے ہیں، لیکن یہ میدان خالی نہیں ہے۔ میدان شجاعت میں اگر علی سب سے بڑے شجاع ہیں تو اور بھی شجاع ہے۔ میدان سخاوت میں اگر علی اس کائنات کے سب سے بڑے سخی ہیں تو ایسا نہیں کہ اب میدان سخاوت خالی ہے اور کوئی نہ ہو، نہ، اور بھی ہے۔ علی سب سے پہلے ہیں، سب سے اول ہیں، سب سے آگے ہیں، لیکن اور افراد بھی موجود ہیں۔ لیکن کہا، سنیے گا، کہا کہ دنیا کی فضیلتوں اور کمالات کے میادین میں سے ایک میدان ایسا ہے جس کا یکتا اور تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے، اور اس میدان میں کوئی نبی بھی علی ابن ابی طالب کی برابری نہیں کر سکتا۔ اور وہ کون سا میدان ہے؟ وہ ہے میدان معرفت توحید پروردگار، وہ معرفت الہیہ کا میدان جو مشکل ترین میدان ہے۔ کہا کہ علی ابن ابی طالب اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے، سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں اور معرفت خدا میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ علی جب اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے اور علی کے گھر کے باہر گلی میں دروازے کے باہر دونوں طرف علی کے شیعہ، علی کے صحابی، علی کے چاہنے والے، علی کے عاشق، علی کے محب صفیں باندھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ علی گھر سے باہر آئیں تاکہ ہم علی کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ کہ جیسے ہی علی کے گھر کے دروازہ کھولتا، علی کے قدم مبارک گلی میں آتے، حاضرین میں سے جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ اس کی زبان سے یہ کلمات جاری ہو جاتے: اللہ اللہ ما اتقوا ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع ھذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عالم آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا شجاع آ گیا۔ کہا کہ وہ ذات جس کے چہرے کی زیارت کرتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہنا صرف اس علی کو جچتا ہے، علی کے غیر کو نہیں جچتا ہے۔ یہ علی
یہ علی جس نے ساری زندگی انسان کو صرف خدا کی طرف بلایا، یہ علی کہ جس کی شان بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں ہو سکتی۔ ہم علی کی خلافت ثابت کر کے علی پر احسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ علی جو خدا بننے سے انکار کر دے، وہ خلیفہ بن کے کیا خوش ہوگا؟ کون سی شے ہے جو علی کے لیے باعث زینت بن سکے؟ علی ابن ابی طالب کی خلافت ظاہری کا پہلا جمعہ ہے۔ قرآن فرما رہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ سب چیزیں، یہ کھیت باغات، یہ زمینیں جائیداد، یہ بیویاں، یہ عورتیں، یہ سب قرآن فرما رہے انسانوں کے لیے زینت ہیں۔ لیکن علی کی زینت کیا ہے؟ یہ چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں، کیا یہ خلافت علی کے لیے زینت بن سکی؟ پہلا جمعہ ہے، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، پہلا خطبہ 36 ہجری میں خلیفہ سوم کی قتل کے بعد، منگل کا دن جب گزرا، بدھ کا دن، جمعرات کا دن، جمعے کے دن علی کھڑے ہوئے، پہلا خطبہ، اور ساسا بن سوان حبدی اس زمانے کا بہت بڑا فیلسوف دانشور علی کے خطبے کے بیچ میں کھڑے ہوا اور کہا یا علی مجھے معاف کریں، آج پہلی مرتبہ میں نے آپ کا بیان سنا، علی آپ کا بیان سننے کے بعد مجھے یہ لگ رہا ہے ما زینک الخلافہ بل زینتہ، اے علی اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے اس خلافت کو زینت عطا کی۔ یہ خلافت ثابت کر کے کبھی علی کی فضیلت نہ سمجھیے گا۔ اس خلافت کی قیمت علی کی نگاہ میں کیا ہے؟ جنگ صفین کے موقع پر مقامی ذکار جب علی اپنی پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہے ہیں تو آپ کے چچا کا بیٹا ابن عباس حیرت سے دیکھ رہا ہے، 3 بر اعظموں کا مطلق العنان حکمران اپنے ہاتھ سے پھٹی ہوئی جوتی کاٹ رہا ہے۔ جب حیرت سے دیکھا ابن عباس کو، کہ ابن عباس تمہاری نگاہ میں علی کی اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ کہ علی ناراض نہ ہو تو عرض کروں یہ جوتی اتنی پھٹ چکی ہے کہ لا قیمت اللہ، کچھ قیمت نہیں ہے، اگر آپ پھینک دیں تو کوئی فقیر ترین انسان بھی آپ کی اس پھٹی ہوئی جوتی کو نہیں اٹھائے گا۔ اب کیا فرمایا کہ سنو ابن عباس، تمہاری اس حکومت اور خلافت کی قیمت علی کے نزدیک اس جوتی سے بھی کمتر ہے۔ یہ کیا جملہ کہا علی نے؟ سید العلماء علامہ علی نقی نقن فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں علی وہ واحد حکمران ہے جو اتنا بڑا جملہ کہہ سکتا ہے، کیا کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند، تخت سلطنت پست علی کی جوتی بلند۔ پھر کہیے تاکہ جملہ عرض کر سکوں، تخت سلطنت پست علی کی جوتی بلند۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے اور کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔ کون علی کی فضیلت بیان کرے؟ ساسا کہ علی مجھے معاف کریں، ما زینک الخلافہ، اس خلافت نے آپ کو زینت نہیں دی، آپ نے خلافت کو زینت دی۔ علی آپ نے اپنے خطاب میں بیان کیا میرا آغاز کعبے سے ہوا، معاف کیجئے گا کعبے میں ولادت ہوئی، اس ولادت نے کعبے کو شرف بخشا ہے، آپ کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا۔ اے علی آپ کے وجود نے قرآن کو زینت دی، اے علی آپ کے وجود نے اس دین کو زینت عطا کی، اے علی آپ کے وجود نے کائنات کو زینت عطا کی۔ ساسا بڑھ رہے ہیں، علی نے اشارہ کیا ساسا بیٹھو مجھے خطبہ مکمل کرنے دو۔ خطبہ مکمل کیا، نماز پڑھائی، مسجد سے چلے، ساسا کا سر جھکا ہوا علی کے پیچھے پیچھے کہ اب بتاؤ مسجد میں کیا کہہ رہے تھے؟ ساسا نے اپنے کلمات دہرائے۔ امیر المومنین نے فرمایا ساسا تو نے صحیح کہا، تو نے سچ کہا، ایسا ہی ہے، کائنات کی ہر شے کو اللہ نے میرے وجود سے زینت عطا کی، لیکن اے ساسا خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ابھی تو میں نے ذکر مصیبت شروع نہیں کیا، لیکن یہ بامعرفت صدائیں خود متوجہ ہو گئی کہ اے ساسا پروردگار نے اس علی کو ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی ہے
جو خود اس علی کے لیے باعث زینت ہے. وہ کیسی بیٹی ہے. بس ایک جملہ عرض کروں. 40 ہجری میں اپنے گریے کو روکتے ہوئے یہ 2 جملے سنے مجلس مکمل ہو جائے. 40 ہجری علی کے سر اقدس پہ ضرب لگی. 19 رمضان دن گزرا. 20 کا دن گزرا. 21 کا دن آیا. وہ لمحات آئے جب اجتماعی وصیت کے بعد امیر المومنین نے ایک ایک بیٹے کو بلایا, ایک ایک بیٹی کو بلایا, اور سب سے آخر میں جس ہستی کو بلایا اس کا نام زینب بنت علی. امیر المومنین نے وصیتیں شروع کی, اور کائنات کا سب سے بڑا فصیح اور بلیغ انسان وصیتیں کرتے کرتے رک گیا, اور اب علی کی زبان علی کا ساتھ نہیں دے رہی ہے, اور علی سے کچھ بولا نہیں جا رہا, یہاں تک کہ اب علی کی چیخ نکل گئی ہے. گریے کی آواز بلند ہوئی, اور تمام حاضرین بنو ہاشم کی خواتین, آپ کے بیٹے جب علی کو پہلی مرتبہ اس طرح سے روتے ہوئے سنا, سب ساتھ گریہ کر رہے ہیں. کوہرام برپا ہے, گریہ تھما, اب بولنے کی سکت نہیں. امیر المومنین نے بیٹی کو قریب بلایا, ہاتھ کا اشارہ کیا, اور کان میں کچھ وصیت کی. وصیت فرمائی, جس کے بعد امیر المومنین کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. یہ 40 ہجری ہے, 40 ہجری, اور پھر 20 سال گزر گئے. ان 20 سالوں میں مسلسل بنو ہاشم کی خواتین وقتاً فوقتاً ثانی زہرا سے پوچھا کرتی تھی, بی بی بتائیں وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کے کان میں کیا وصیت کی تھی. لیکن ثانی زہرا نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. یہاں تک کہ 61 ہجری میں کربلا برپا ہوئی. کوفہ آیا, شام کا بازار آ گیا. سارے سفر میں علی کی شیر دل بیٹی نے کسی کو نہیں بتایا. اور اب وہ دن آیا جب ثانی زہرا یزید کے دربار کے باہر پہنچی. یہ وہ مرحلہ تھا. سید سجاد کو بلایا, کہ اے سید سجاد, میری طرف سے جا کر یزید ابن معاویہ کو یہ پیغام دے کہ اے یزید, علی کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے, مصطفیٰ کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ مسلسل 21 دن جو ہم نے سفر کیا, اس سارے سفر میں ہم نے ایک مرتبہ بھی دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا, لیکن اب پہلی مرتبہ ہم تم سے چادروں کا مطالبہ کر رہے ہیں, کیونکہ تم نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا ہے, عیسائیوں کو بلایا ہے, غیر مسلموں کو بلایا ہے. ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں, صرف اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو جتنی دیر ہم نے تمہارے دربار میں. یا علی, یا علی, پروردگار خدا سلامت رکھے, خدا ان صداؤں پر رحمت نازل فرمائے. کہ اے یزید, صرف اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو جتنی دیر ہم نے تمہارے دربار میں قیام کرنا ہے. ہم وعدہ کرتے ہیں جیسے ہی تمہارا دربار چھوڑیں گے یہ چادریں واپس کر دیں گے. لیکن یزید نے کیا جواب دیا کہ اے علی زین العابدین, جا کے اپنی پھوپھی زینب سے کہہ دو کہ ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی. جیسے ہی یزید کا جواب آیا, ایک مرتبہ ثانی زہرا کے چہرے پر جلال آیا. فرمایا اے فضہ, ام فروا, ام رباب, ام لیلہ, سکینہ, ایک ایک بی بی کا نام لیا. سب ہاتھ اٹھاؤ, میں بد دعا کروں گی, تم سب آمین کہنا. ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے, ادھر ثانی زہرا نے ہاتھ اٹھائے. اس سے پہلے کہ لبہائے زینبی میں جنبش پیدا ہو, سید سجاد تڑپ گئے. آگے بڑھے کہ پھوپھی اماں, میں آپ کو بد دعا سے نہیں روکتا, بد دعا کرنا آپ کا حق ہے, لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے بھیا حسین کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھیے. اب جو ثانی زہرا نے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اجرکم ربکم, اجرکم علی اللہ,
فضلکم علی اللہ۔ اب جو نگاہ اٹھائی ثانیہ زہرا نے، کیا منظر دیکھا، حسین کی آنکھوں سے اشک رواں ہے، گویا حسین کہہ رہے بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ فرمایا بھیا حسین تیری محبت میں تیری بہن زینب یہ مرحلہ بھی عبور کرے گی۔ اب ثانیہ زہرا اٹھی، چند قدم طے کیے، یا یزید کے محل کے دروازے پر دوبارہ بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں، پریشان ہے؟ فرمایا نہیں سید سجاد گھبرائی نہیں، پریشان نہیں۔ کہا پھر کیوں بیٹھی ہے؟ کہ سنو سید سجاد، 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر پہ ضرب لگی تھی اور سب سے آخر میں میرے بابا علی نے مجھے بلا کر میرے کان میں کچھ وصیت کی تھی، اور پھر 20 سال مسلسل سب مجھ سے پوچھتے رہے اے شہزادی زینب بتاؤ وقت آخر بابا علی نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اے سید سجاد، میرے بابا علی نے مجھ سے یہ کہا تھا اے میری بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ اے بیٹی زینب، اے بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا، اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ سجاد میں تھکی نہیں، گھبرائی نہیں، اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں۔ یا کچھ لمحوں کے بعد یہ بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی اور یہ فرمایا السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا امیر المومنین۔